یا سید الزہرات صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صلوات پڑھئے بلند آواز ایک مرتبہ ممکنہ حد تک بلند آواز سے مرحوم مغفور شہید عزا سید اسد عباس کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھئے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی خوشبو و خضوع سے ان ذوات مقدسہ پر صلوات پڑھئے جن کا نام نماز میں نہ آئے تو فدق نہ دینے والوں کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے بابا بلند صلوات پڑھ لیں سب سے پہلے آج کی اس صف اداء صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسجد سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو آپ یہ سلامت رہی زندگی بہت مہربانی بہت شکریہ نوازش جی اور آج شبھ زمانہ ہے وہ بندے عقائد کی ترجمانی کر رہے ہیں عقائد کی تشریح حکومت کے ایوانوں سے وہ بندے کر رہے ہیں جن کا نام بھی اسلامی نہیں ہے پرویز اسلامی نام نہیں ہے آتش پرستوں کا نام ہے آپ جی ہیں سلامت ہیں اور میں پہلا فکرہ آج کی مجلس کا کہنے جا رہا ہوں بخاری صاحب
رانا صاحب، پہلا فکر ہے آج کی مجلس کا، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام ممبران سن لیں کہ کسی بھی بل سے ڈر انہیں لگتا ہے جنہیں بل سے نکلے ہوئے سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے بھئی، کیا کہنے آپ جی ہیں، سلامت ہیں، بہت شکریہ، آپ جیتے رہیں جی، سلامت ہیں، کیا کہنے آپ۔ عقائد کی وضاحت روزانہ کرنا یہ ہمارا منصب، اس سے ہم گھبراتے نہیں، تھکتے نہیں، یہ وضاحت ہم کرتے رہیں۔ لائیو چل رہی ہے مجلس، مجھے اپنی کسی فکرے پہ نہ شرمندگی ہوگی، نہ ندامت ہوگی، نہ خوف ہوگا، کیونکہ اللہ لالچ اور خوف میں پڑی ہوئی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ بہت اچھے بھئی، کیا کہیں آپ کے اٹھو گے ہاتھ، سلامت ہے۔ اللہ خوف اور لالچ میں پڑی ہوئی نمازیں قبول نہیں کرتا، نہ لالچ ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے۔ علی رضا فکرہ کہنے جا رہا ہوں، عقیدہ بھٹا صاحب میں اپنا آج کی اس مجلس میں اللہ کرے محسن کے ممنون کی صحت والی طویل زندگی ہو، مالک اسے کامیابیاں عطا فرمائے، اس کے مرحومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعوں کا عقیدہ سن لو، ایک فکرے میں عقیدہ بتانے جا رہا ہوں، اللہ ایک ہے، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، کتابیں 4 ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، پہلے آدم نبی ہیں، آخری مصطفیٰ نبی ہیں، اس کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا لازم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول کے بعد امام 12 ہیں، اور سارے عقائد کی بنیاد یہ ہے کہ بطول سچی ہے۔ میرا سلام ہے بھائی، آپ جیئے، سلامت، آپ کے کیا کہیں، بہت شکریہ، میرا حصہ مل گیا۔ یا علی، بہت جیئے بھئی، آپ بہت سلامت، آپ جیئے امدانی صاحب، آپ کی زندگیوں سلامت رہیں، میرا حصہ، میری خیرات مجھے مل گئی۔ اس کے آگے نہ بھی پڑھوں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن مجھے انتظار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجلس ادا کے وقت کا تعین کرتے ہیں اسے محدود کرتے ہیں، وہ مجلس ادا کا وقت محدود نہیں کرتے، کائنات کو اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں فکرہ کہہ گیا، اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ یہاں وبائیں نہیں پھیلتی، یہاں بیماریاں نہیں پھیلتی، یہاں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یہاں پر وباؤں کا علاج ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کائنات میں سب سے بڑی بیماری ہے شک۔ جو حسین کا نام لے لے اس کے دل سے شک نکل جاتا ہے، یقین بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں تو بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ وقت چونکہ پہلے بھی کہا گیا کہ محدود ہیں، لیکن چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ذی الحج کے مہینے کا تعارف 4 مصروں سے کرواؤں۔ اجازت ہے 4 مصروں سے میں ذی الحج کے مہینے کا تعارف کرواؤں؟ سنو، ذی الحج کے معنی ہیں یہ حج والا مہینہ ہے۔ آپ نے خاموشی سے مصرع سن لیا۔ دوسرا مصرع ممبر سے دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، چیلنج بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن با ناصر شاہ میں آج کی اس مجلس میں وعدہ کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، جو بچپن سے مجلس ادا میں نہیں بولا وہ میرے اگلے مصرے پہ بولے گا۔ سنو، ذی الحج کے معنی ہے یہ حج والا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ممبر پر نجف ہے اور مدینہ ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، کیا کہنے بھائی آپ، میرا سلام ہے آپ کو، میری حاضری ہو گئی۔ بہت خوبصورت آپ نے سنا، بہت خوبصورت آپ نے سنا، بہت اچھا آپ نے سنا، بہت کمال آپ نے سنا۔ یہ سارا مہینہ سرکار ابو طالب کا مہینہ، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کا عقد ہوا۔ جن کی ولایت پہ عقیدہ نہ ہو تو سارے نکاح باطل ہوتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، سلامت رہیں۔ جو بندے اپنی آواز بچا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کہ شبیر کی مجلس سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں۔ یہ آوازیں یہیں پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ رہے ہو، ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ رہے ہو،
میں نے رانا صاحب بہت عرصہ پہلے امامیہ کالونی میں ایک فکرہ کہا تھا، بندے ثابت کرتے ہیں کہ شیعہ قوم اس طرح رہتی ہے، شیعہ قوم اس طرح رہتی ہے، شیعہ قوم اس طرح رہتی ہے، شیعہ قوم اس طرح رہتی ہے۔ اور نیال حسین فکرے پہ توجہ رکھیے گا، علی رضا پورے میڈیا نے زور لگایا کہ پوری کائنات کو بتائیں کہ ناچنے والی عورتیں، گانے والی عورتیں ساری شیعہ ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ناچنے والی عورت کا، گانے والی عورت کا اپنا مذہب ہے، وہ شیعہ بھی ہو سکتی ہے، سنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعا مانگا کر اللہ نہ کرے کسی ناچنے والی عورت کا بیٹا کسی قوم کا امام نہ بن جائے۔ یار جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا وہ کب اٹھے گا؟ میرا سلام ہے، آپ جیو، میرا سلام ہے، جیتے رہو بھائی، زندگی ہو آپ سلامت رہو، آپ جیو سلامت رہو، آپ کی زندگی کیا کہنے آپ؟ ہمارا عقیدہ روزانہ ہم سے سنو، آپ جیو بھائی، آپ سلامت رہو، روزانہ ہمارا عقیدہ ہم سے سنو، ہم روزانہ اپنا عقیدہ سنائیں۔ یہ آپ نے کہا کہ جی علیہ السلام رضی اللہ، علیہ السلام رضی اللہ، کس کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے، کس کے ساتھ رضی اللہ کہنا ہے؟ یہ ذی الحج ختم ہو جائے گا، محرم شروع ہو جائے گا، 9 محرم گزر جائے گی، عاشور کی شب آ جانا، مجلس حسین کی ہے، بسم اللہ جی۔ میں شبیر کی مجلس میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، تم رضی اللہ اور علیہ السلام پہ جھگڑا کرتے رہو، لیکن ایک بات اس مجلس ادا سے اپنے دل کی مسجد پہ بٹھا کے جانا کہ ہم نے اس حسین کو مانا ہے جو ایسا سپہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے، جس کی پوری فوج میں ایک بھی، جی جی بسم اللہ، آپ جیئے سلامت رہیں، میرا سلام ہے آپ کو، جو ہاتھ اٹھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں اٹھے ان کو بھی سلام ہے۔ حسین کائنات کا واحد سپہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ جو بندے تاریخ سے مس رکھتے ہیں، تاریخ سے تمسک رکھتے ہیں، سب سے آخر میں آیا تھا وہب قلبی۔ وہب قلبی تھا عیسائی، عیسائی کو کلمہ پڑھنے سے پہلے شہادت کی اجازت دے کے حسین نے یہ بتایا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جو علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کیا آپ جیئے ہیں سلامت رہے، آپ دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، آپ جیئے، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے۔ میرا حسین وہ ہے، بسم اللہ جی سے، میرا حسین بادشاہ وہ ہے۔ یہ مجلس شبیر ہے، اس میں روزانہ کہو تو ہم روزانہ عقیدہ سنائیں۔ اچھا تم نے کہا کہ سرکار دو عالم کے ساتھ ختم الانبیاء لکھو، ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک بندے کے چہرے پہ میری نظر ہے اور میں حسنین کو گواہ کر لوں گا کون کون آپ کے نانا کی تعریف پر خاموشی سے چلا گیا۔ فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، ہمیں ختم الانبیاء کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیعوں میں سے آج تک کوئی مرزائی نہیں ہوا۔ کیا کہنے آپ، میرا سلام ہے آپ کو بھئی، آپ جیو، آپ کی زندگی جھولیاں بھر کے جاؤ۔ شیعوں میں سے آج تک کوئی بندہ مرزائی نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ختم نبوت کی مہر ہے، ختم نبوت کی مہر کا نام ہے علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ بتاتا ہے کہ محمد کے بعد محمد کے بتائے ہوئے امام آتے ہیں، اور جو محمد نے نہیں بتایا وہ امام بن جائے کل بھی لعنتی تھا۔ آپ سلامت رہیں، جو مصطفیٰ نے نہیں بنا، جسے مصطفیٰ نے امام بنایا وہ امام ہے۔ روزانہ عقیدہ سنو، روزانہ ریکارڈنگ کرو، روزانہ ریکارڈنگ کرو، اسے اسمبلی کے فلور پہ لے جاؤ، ایک ایک فکرہ، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے اس کی جانچ کرو، اس کی پڑتال کرو۔ شیعہ خطیب پڑھ رہے ہیں، عقیدہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آؤ ہم اپنا عقیدہ ہم خود بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بولو
ڈر کیوں گے ہو؟ اللہ رازق ہے، یہ فکرہ میرے حصے میں ہے اور میں ہی کہوں گا، رزق اللہ دیتا ہے لیکن دیتا اپنے ہاتھ سے ہے۔ جی بسم اللہ سید، رزق اللہ دیتا ہے، بسم اللہ بخاری صاحب، دیتا اپنے ہاتھ سے ہے۔ اگر اللہ کا ہاتھ رزق نہ دے، بھئی توجہ، جو اللہ کے ہاتھ سے دیے ہوئے رزق پہ پھر اللہ کے ہاتھ کو بھونکے، کیا کہنے بھئی آپ کو، جو اللہ کے ہاتھ کے دیے ہوئے رزق پہ اللہ کے ہاتھ پہ بھونکے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس نے ہاتھ سے گستاخی کی۔ کس سے کی؟ بولو، ہاتھ سے گستاخی کی۔ بیٹے سننا، فکرہ سمجھنا، جلدی میں نہیں کہہ جاؤں گا۔ ہاتھ سے گستاخی کی۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، یہ اعضائیں، یہ اعضائے خادمہ ہیں، یہ خدمت کرنے والے اعضاء ہیں۔ سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، یہ اعضائے خادمہ ہیں۔ دماغ ہے اعضائے رئیسہ، عضو رئیسہ۔ جو محمد کے عضو خادمہ پہ تہمت لگائے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو محمد کے دماغ پر، یار جس بندے کو اب تک سمجھ نہیں آئی ناز حسین جاگنا، عقیدہ روز سنو گے تو عقیدہ روز سنائیں گے۔ توجہ ہے صاحب، ہم روزانہ اپنا عقیدہ سنائیں گے، اور صرف بھئی توجہ، رزق اللہ دیتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، عقیدے چیک کرنا چاہتا ہوں کون کون عقیدے کی کس منزل پہ بیٹھا۔ رزق اللہ دیتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں رزق ہم زلجنا سے لے کے بھی کہتے ہیں اللہ نے دیا۔ یار کیا کہنے آپ کے، جنہیں عقیدہ سننا آتا ہے وہ میرے ساتھ بولو گے۔ ہم زلجنا سے لے کے بھی کہتے ہیں دیا کس نے؟ یہ ہے توحید پرستی۔ بندے کہتے ہیں زلجنا بیٹا دے گا تو ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں شیعہ سنی کی بات چھوڑ، آج زلجنا سے مانگ، زلجنا بیٹا دے گا، اور زلجنا کے دیے ہوئے بیٹے میں ایک سند ہوتی ہے، اور وہ سند یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹا زلجنا دے دے وہ کنفرم حلالی ہوتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، آپ جیو بھئی، کیا کہنے آپ سلامت رہے۔ مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا۔ یہ بھئی پوری توجہ، کبھی کہیں سے کوئی دریدہ دہن اٹھتا ہے، وہ سیدہ کی صداقت پر سوال اٹھاتا، کیا سمجھتے ہو ہم فتق پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ہمیں فتق پڑھنا آتا ہے، ہم فتق پڑھیں گے۔ فتق تو آپ بھی پڑھتے ہیں، فتق ہم بھی پڑھیں گے۔ فتق پڑھے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے جو فدق کہتے ہیں وہ سمجھ لیں، فدق نہیں ہے، فتق، فتق پڑھیں گے۔ اچھا جب آپ مقدمہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے سول کورٹ، سول جج کے سامنے، وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا، خلاف فیصلہ آ گیا، بندہ حق پہ ہو تو پھر سیشن میں آ جاؤ، سیشن سے فیصلہ خلاف آ گیا تو پھر ہائی کورٹ میں آ جاؤ، ہائی کورٹ سے خلاف آ گیا تو پھر سپریم کورٹ سے خلاف آ گیا تو پھر نظر ثانی کی اپیل، پھر نظر ثانی میں بھی خلاف آ جائے تو جو بندہ حق کے پہ ہو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو ہے نا، اللہ کی عدالت تو ہے نا، اللہ کی عدالت تو، بولو اللہ کی عدالت تو ہے نا۔ جس بندے کا ایمان ہے اللہ کی عدالت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اللہ کی عدالت ہے نا، ہے نا اللہ کی عدالت۔ چلو پھر پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان مل کے اللہ کی عدالت سجنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اپنی زبان کاٹ کو اس بندے کی نالین کے تلوے کے نیچے رکھ دوں گا جو میری بات کو غلط ثابت کر دے۔ اس دن تیرا کیا بنے گا؟ جس دن دعویٰ بھی بطول کا ہوگا اور اللہ کی کرسی پہ بھی بطول بیٹھ۔ کیا کہنے بھئی؟ عدل کی کرسی پہ بھی
شہزادی خود بیٹھی ہو. ہمیں فلک پڑھنا آتا ہے, ہم فلک پڑھیں گے, ہمیں فلک پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. کچھ بندے ہیں جو اندر سے ادھر مل گئے. کہاں سے؟ اندر سے ادھر مل گئے. میں نے ان پہ تھوڑی تحقیق کی ہے, وہ اندر کے تھے نہیں, وہ ادھر سے آئے تھے, ادھر کے ہو گئے. توجہ فرمائیے گا. اور ہمارے پاس اسناد ہے. یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بل پاس کر رہے ہیں نا, ان کی اکثر اسناد جعلی ہیں. اکثر سندیں ان کی جعلی ہوتی, اور وہ جو جعلی سند ہوتی ہے اسے بندے لے جاتے ہیں کورٹ میں. کورٹ پھر بھیجتی یونیورسٹی کو, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجتی ہے کہ یہ ذرا ڈگری چیک کر دیں اصلی ہے یا نقلی ہے. ہمیں کسی کورٹ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں. سند ہوتی ہے پہچان, سب سے بڑی پہچان ہے چہرہ. ہم کورٹ میں نہیں بھیجتے, ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, سند چیک کر لیتے ہیں. کیا کہنے بھئی آپ کے, آپ جیئیں سلامت رہے. آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں اپنے عقائد سمجھائیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. یہ حضرات اتحاد پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, اتحاد کرو, کرنا چاہیے. اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین بھی چاہیے, اتحاد بین المومنین بھی چاہیے. ہمیں اتحاد پہ اعتراض نہیں ہے, اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں, اتفاق نہیں چاہتے. توجہ فرمائیے گا. اتفاق نہ ہمارا مذہب اتفاقیہ ہے, فکر سمجھو نا, نہ ہمارا مذہب اتفاقیہ ہے, نہ ہم اتفاق چاہتے ہیں, ہم اتحاد چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ہمارا مذہب اتفاق سے وجود میں نہیں آیا, کیونکہ رسول نے غدیر کے میدان میں اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے بھائی علی کی ولایت کا انکار کر دے وہ اتفاقاً بھی حلال زادہ نہیں ہوتا ہے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی. ہم اپنے عقائد لائیو چلنے سے ہم نہیں گھبراتے. ہم اپنے عقائد چوک میں, کٹہرے میں, گلی میں, بازار میں, جہاں کہو وہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. ہمیں ہمارے عقائد پہ کوئی شرمندگی نہیں. بات علیہ السلام کی ہے تو سن لو, ہم نے مانا ہی اس گھر کو ہے جس میں سارے علیہ السلام بنانے والے. شرما کے بول رہے ہو, شرما کے بول رہے ہو. ہم نے مانا ہی اس گھر کو ہے جس گھر میں سارے علیہ السلام بنانے والے. میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی توجہ, ناظر حسین جاگنا. بابا ناظر شاہ جی, میں پورے مجمع کو چیک کروں گا کون اپنی آواز بچاتا ہے اور کون اپنی آواز مجلس میں استعمال کرتا ہے. ان کو علیہ السلام بنانے پہ اتنا اختیار ہے, اگر کوئی عید کے دن ان کا ایک جوڑا سی دے پھر علیہ السلام. کیا کہنے بھئی آپ کے, آپ جی ہیں سلامت رہے, آپ کی زندگی. بہت شکریہ. ان کے بابا علیہ السلام, ان کے دادا علیہ السلام, ان کے پردادا علیہ السلام, یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, یہ سارے رسول ہیں. یہ سارے رسول ہیں, اور رسول رضی اللہ نہیں ہوتے. جس بندے کو اب بھی سمجھ نہیں آئی وہ انتظار کر لے, ہمارا 12واں آئے گا نا تو 12ویں کے پیچھے ایک علیہ السلام نماز پڑھے گا, 12ویں کے پیچھے ایک علیہ السلام نماز پڑھے گا, 12ویں کے پیچھے ایک علیہ السلام پڑھے گا. لاہور والوں میں نے بیداری چیک کرنی ہے, 12ویں کے پیچھے ایک علیہ السلام نماز پڑھے گا, اور عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا. کوئی رضی اللہ بھی کسی علیہ السلام کو نماز نہیں پڑھا. آپ کی زندگی ہو جی سلامت رہے. کوئی رضی اللہ بھی کسی علیہ السلام کو نماز نہیں پڑھا سکتا. حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت عبد المطلب علیہ السلام, اور یہ تم نماز میں بھی پڑھتے ہو. جن لوگوں نے ابو طالب کے ایمان پہ سوال اٹھائے
وہ نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتے ہیں. وہ نماز میں سرکار ابو طالب پہ بولو درود پڑھتے ہیں. جنہوں نے ایمان پہ سوال اٹھایا وہ نماز میں سرکار ابو طالب پہ درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ آل انگریزی والا نہیں ہے, یہ آل انگریزی والا نہیں, یہ آل ہے عربی کا. توجہ فرمائیے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہم رسول کی اس آل کو مانتے ہیں جو آل اللہ بھی ہے. شاباش یار جن کے ہاتھ اٹھے, بیٹے ہاتھ اٹھانا, ہاتھ نیچے نہ رکھنا. جو آل اللہ بھی ہے. آل کے معنی اولاد کے نہیں ہوتے, آل کے معنی ہے جو مثل اور مسل میں صفات میں ایک جیسے ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام صلوات بھی ہے سلام بھی ہے. اور جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ مجھے ویسا مسلم بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا, ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا, اور ہماری ذریت میں بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں. اب ذریت میں کون سے ویسے مسلم ہیں؟ جناب ابراہیم نشانی بتا دیجئے. تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. فرمایا جس کی گود میں محمد بیٹھے وہ ویسا ہی ہے جیسا ابراہیم ہے. اب سوال ہی نہیں اٹھتا کہ سوال پیدا کرو کہ سرکار ابو طالب کے ایمان پہ. سرکار ابو طالب کے ایمان, میں ایمان پڑھتا ہی نہیں, میں نے کبھی سرکار ابو طالب کا ایمان پڑھا ہی نہیں. اور ایک فکرہ میں بخاری صاحب پرانا کہا کرتا ہوں, میں آج دہرا دیتا ہوں. چونکہ اتحاد کا زمانہ ہے رانا صاحب, داد تو میں نے تک نہیں دیتی, میں بینا تے ہاتھ کھلن دے دیکھیں داد لئی تے پھر کی لئی. ہاں بھئی توجہ, پوری توجہ. شیعہ سنی دو سیکٹیں مشہور, دو فرقے مشہور. ایک اہل سنت کا نکاح ہے, ایک شیعوں کا نکاح. سنیوں کے نکاح میں کلمہ پڑھایا جاتا, ہم کلمہ نہیں پڑھواتے. جس نے پہلے کلمہ پڑھا ہو بیدار رہو نا, اس کا ہم نکاح پڑھتے ہیں. شیعوں کا نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا, اجاب و قبول ہوتا, سیگے ہوتے. لیکن سرکار رسالت بنا کے نکاح میں خطبہ پڑھا گیا کاش پڑھا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. اب نکاح ہو گئے دو, ایک سنیوں کا ایک شیعوں کا. شیعوں کے سیگے, سنیوں کا کلمہ. اس کا مطلب ہے کہ نکاح تمہارا ٹھیک ہے ہمارا نہیں, چلو تمہارا ٹھیک مان لیتے ہیں. تو یہ خود بنایا تو کہتے نہیں سنت رسول ہے. اس کا مطلب ہے پہلے کلمے محمد کے نکاح میں پڑھائے گئے تھے, اور پھر عاقل کر حیا کر محمد کو کلمہ اس نے پڑھایا تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا کہاں بیٹھے ہو؟ محمد کے کلمے اس نے پڑھائے تھے جس نے خود کلمہ نہیں پڑھا تھا. چھوٹا نعرہ نہیں مل کے بولو حیدری. اور سرکار ابو طالب بادشاہ کے فضائل, توجہ فرمائیے گا. سرکار ابو طالب بادشاہ کے فضائل میں دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. ان دو مصروں کے بعد تعین کروں گا کہ مجھے اور کتنی دیر پڑھنا ہے. خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو. بخاری صاحب اگر میرا مصرع وزن پہ ہو تو جو بندہ نہ بولے تو پھر اس سے مجھے بولنا پڑے گا. نازے حسین جاگنا, جاگ کے سننا مصرع. خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا. یار جسے مصرع سمجھ آیا وہ ہاتھ اٹھائے. خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر, فیصل یا علی کہہ کر پکڑ لینا. اور یہ جو مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر نکاح ہوتے, شعر مقدس کا نکاح کس نے پڑھایا؟ بولو, تھوڑے بندے بول رہے. سرکار ابو طالب بادشاہ نے شعر مقدس کا نکاح پڑھایا.
توجہ فرمائیے گا، کس کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا؟ ایک فکرہ کہوں، جب آدم اور حوا زمین پہ اترے، انوار نعمانیہ پڑھ لینا، آدم اور حوا زمین پر اترے، نکاح ہونا تھا، پروردگار سے پوچھا نکاح کیسے پڑھے؟ فرمایا محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھ۔ کیا کہنے آپ کے؟ محمد اور محمد کی آل کے درود پڑھ، نکاح ہو جائے گا۔ جس پہ درود پڑھ کے انبیاء کے نکاح ہوتے تھے، اس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ یار جو بندہ ہاتھ اب نہیں اٹھا سکا، جس پہ درود پڑھ کے نبیوں کے نکاح ہوتے تھے، اس کا نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھا۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ نکاح سناؤں آپ کو کہ سرکار ابو طالب نے نکاح میں پڑھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وذر اسماعیل وانصر مدر وجعلنا حسنۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا وان كان في المال كلا وان المال ذل زائل وامر حائل وعاریۃ مستودع قد خطب خطر جلیل وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ وما جعلتم من الصدق فعلیہ۔ سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز نزول قرآن سے 15 سال پہلے بسم اللہ کی با کے نقطہ کے باپ نے محمد کے نکاح میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کی نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مدر میں قرار دیا، وجعلنا حسنۃ بیتہ، اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا، وجعلنا حکام الناس، اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا، ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ، پس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد، لا یوزن بہ رجلا شرفا ونبلا وفضلا، پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں محمد کا ثانی نہیں ہے۔ قد خطب خطر جلیل، ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا، وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ، یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے، وما جعلتم من الصدق فعلیہ، رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا، جتنا خدیجہ کے خاندان۔ آپ جیئے، آپ سلامت ہو، آپ کی زندگی ہو، بہت جیئے آپ، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو۔ اور رہی ہم ساری سارے ازواج کی ہم عزت کرتے ہیں، جتنی رسول کی ازواج ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ عزت قرآن نے دی، انہیں مائیں بنا دی۔ النبی اولا بالمومنین، نبی مومنین کے مولا ہے، وازواجہ امہاتہ، اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں۔ نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن نبی کی ساری بیویوں میں سے خدیجہ کے سوا کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ علی کو بیٹا کہے۔ یار کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ علی کو بیٹا کہے۔ کون سرکار ابو طالب؟ اجازت دو تو میں 2 4 6 8 10 12 14 16 مصرے سناؤں۔ کون ابو طالب؟ آؤ سنو بھئی توجہ، وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، آئے ہاں، وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتا؟ چلے گئے ہو کہیں؟ وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کے پردے میں بولتے ہیں، وہ کس کے پردے میں بولتا ہے؟ آئے ہاں، وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کے پردے میں بولتے ہیں، وہ کس کے پردے میں بولتا ہے؟ بھئی توجہ، انہی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے۔
جو عقیدے والے بیٹھو تمہارے ہاتھ نیچے نہ رہیں، اسی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے، ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں۔ دکھ ہوا یار اس مصرے پہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، انہی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے، ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں۔ دلیل وحدت علی کا بابا کہ اس کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں۔ دلیل وحدت علی کا بابا کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں۔ اذان کے بعد دعائیں مانگنے والوں میرا مصرع یاد کر لینا، دلیل وحدت علی کا بابا کہ اس کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں۔ میں اس پہ لکھوں تو کیسے لکھوں وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں؟ میں اس پہ لکھوں تو کیسے لکھوں وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں؟ مصرع سنوں گے؟ اسی کا منبر، سر نہ ہلاؤ یار، سر نہ ہلاؤ، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ۔ لاہور والے ایسی توقع نہیں تھی، ایسی توقع نہیں تھی۔ اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ۔ اگلا مصرع تیرے دل پہ لکھوں گا، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ۔ ہائے ہائے، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، آپ جیئیں بہت جیئیں، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ، یتیم بھی وہ، پھر کہہ رہا ہوں یتیم بھی وہ، یتیم بھی وہ، یتیم بھی وہ۔ میں اپنے بھائی کے انتظار میں مصرع پڑھ رہا ہوں بار بار، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ۔ بسم اللہ جی، آئیے جناب۔ جناب قبلہ آصف رضا علوی صاحب، ہر دل عزیز شخصیت، توجہ، اجازت ہے بھائی؟ دو مصرے اور پڑھنے، وقت چونکہ مختصر ہے۔ اسی کا منبر، آصف مصرے سننا، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ۔ مصرع سنیے گا، یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے۔ یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے۔ میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ میں ایک معراج کو ہی دیکھوں۔ میرا سلام ہے بھائیہ، آپ جیئیں بہت جیئیں، سلامت رہیں۔ میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا تھا، اس کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار آ گئی۔ زیادہ وقت نہیں، چونکہ تھوڑا وقت ہے، میں چاہ رہا ہوں 2 یا 3 فکرے میں مصاحب کے کہوں، اور بہت پیارے عزیز آصف رضا علوی صاحب کو وہ منبر سپرد کروں جس منبر پہ آنے والوں کا صرف ایک ہی منصب ہے کہ وہ سینہ تان کے آل محمد کی وکالت کریں۔ جو آل محمد کی وکالت بھی نہ کرے اور منبر پہ بھی آئے وہ حقدار نہیں، غاصب ہے۔ رات بڑی عجیب ہے،
کھڑا لاہور میں ہوں، جس شہر کا پرسہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اسی شہر میں کھڑا ہوں، جس ملکہ کے حصے کی مجلس ہے، اسی ملکہ کی نگری میں کھڑا ہوں، پردے میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، میرے سامنے عزادار بیٹھے ہو، جو ابھی تک نہیں جا سکا نا، کل ضرور جائے۔ مجھے پتا ہے بڑی بڑی دور سے مسافر پیدل چلے ہوئے ہیں، میں پیدل چل کے اس شہزادی کے دربار آنے والوں کے قدموں کو سلام کرتا ہوں، جس نے عباس کی شہادت کے بعد حسین کے لیے مرتجز پہ زین رکھی تھی۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ جنہوں نے، میں بسم اللہ کروں، جنہوں نے معرفت سے یہ فکرہ سنا، جو حکم مجھے مجلس کے خادم نے دیا، بانی کوئی نہیں ہے، بانی خود سید الساجدین ہے، اور آج کی مجلس کی بانی علی کی وہ بیٹی ہے، جو پیدل چل کے مدینے سے لاہور آئی ہے کہ بر صغیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرے کہ تم میں سے کوئی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں شامل نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 3 یا 4 منٹ اور، بہت بڑی قربانی ہے اس شہزادی کی، 6 بیٹے، اب تک تو آپ حوصلے سے سن گئے، 6 بیٹے، اگلا فکرہ 3 لفظوں پہ مشتمل پردے میں بیٹھی ہوئی ان مومنات کے لیے جو دربار سے ہو آئی ہے، 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، سر کا تاج، سر کی چادر، یہ شہزادی کا حصہ ہے حسین بادشاہ کی تحریک میں۔ نو کی رات ہے، کل 10 کی رات ہے، کل کا دن گزرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا مصائب ختم ہو گیا۔ لاہور والوں میں فکرہ کہوں گا پتہ نہیں کون سا بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آئے گا، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، کالے غلاف پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اس کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک کوفے کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے۔ جی زوار، شہادت میں نے نہیں پڑھنی، ایک فکرہ میں نے کہنا تھا اپنے حصے کا، وہ میں نے کہہ لیا۔ پھر پورا سال گزرنے کے بعد 10 ذی الحج کو شہزادی کی جوڑی کی شہادت ہے، تو مسیب گئے، انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے مالک انہیں لے جائیں۔ 2 بیٹیاں قربان کی، بڑی جلدی گزر رہا ہوں، ایک کوفہ کے صدر دروازے پر، جو باپ کے سر کو دیکھ کے مٹی پہ بیٹھ گئے، جو کالے لباس میں ملبوس ہو، ان کے سامنے دست بست عرض کر رہا ہوں، پرسوں کالے کپڑے پہننا، کل کے دن بھی کالے کپڑے پہننا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کوئی نیا لباس نہ پہنے، کیونکہ یہ شہزادی رقیہ کی عید ہے،
اس عید پہ شہزادی کو پرسہ دینا، وقت میرا تمام ہو گیا۔ آخری فکرہ جس کا مجھے حکم ہوا ہے وہ فکرہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ جب شام غریبہ میں خیام کو آگ لگی ہے، پھر آگ بجھی ہے، میں نے پڑھا جب آگ لگی پھر آگ بجھی، کسی نے بجھائی؟ خیمے ختم ہو گئے، آگ بجھ گئی۔ علی کی بیٹی ایک ایک یتیم سنبھالتی رہی، جب سارے اکٹھے کر کے بٹھا دیے نا، بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اماں فضہ ذرا سادات کے یتیم گن۔ بی بی فضہ نے گنے، روتی ہوئی شہزادی کے پاس آ کے آواز دے کے کہتی ہے مرشد زادی میں نے گنے ہیں، ایک کم ہے۔ بندہ کون سا یار جو ماتم کے لیے تیار نہیں ہے؟ شہزادی میں نے گنے ہیں، ایک کم ہے۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں کس کا بیٹا ہے؟ جب پوچھا نا کس کا بیٹا ہے، بی بی فضہ نے سر پہ ماتم کیا، آواز دے کے کہتی ہے میں نے پوچھا کس کا بیٹا، آپ نے ماتم کیا۔ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے مرشدزادی یہی بات ماتم والی، آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں، وہ بیٹا نہیں، وہ مسلم کی بیٹی ہے، نام عاتقہ ہے۔ اللہ کرے میں اگلا فکرہ سمجھا سکوں اور تو ماتم کے لیے تیار رہے۔ وہ مسلم کی بیٹی عاتقہ، یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی زمین پہ چھکی، ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی، آ اماں میرے ساتھ، آ ام کلثوم، آ رقیہ، آ میرے ساتھ چل۔ شہزادی 13 ضربیں چل گئیں، تو مقتل میں نہیں گئی۔ اکبر کو برچھی لگ گئی، تو مقتل میں نہیں گئی۔ قاسم کے ٹکڑے بکھر گئے، تو مقتل میں نہیں گئی۔ اب کیوں جا رہی ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی وہ تھے ابو طالب کے بیٹے، یہ ہے ابو طالب کی بیٹی۔ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، جو بندے ماتم کے لیے، جوان ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ سیدہ اپنے ہاتھ میں جلی ہوئی چوب کا ٹکڑا لے کے، ساتھ سیدہ ام کلثوم، نیاز حسین جاگنا، ساتھ سیدہ رقیہ، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، جو ماتمی جوان بیٹھے جنہوں نے ماتم کرنا ہے، ڈھونڈتی رہی ڈھونڈتی رہی ڈھونڈتی رہی۔ اچانک آواز دے کے بی بی فضہ کہتی ہے سیدہ زینب نہ ڈھونڈ، مل گئی مسلم کی بیٹی۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا، جلدی سے سیدہ زینب آئی، ہاتھ تیار کر ماتم کے لیے، قریب آگے کہتی بتا اماں کہاں ہے عاتقہ؟ آواز دے کے کہتی کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، ماتم کر جس کے پاس ہاتھ ہے، کچھ یہاں ہے۔ عزادارو بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں نے شاہ جمال میں آج سے 7 سال پہلے یہی فکرہ کہا تھا، بی بی نے مسلم کی بیٹی کے ٹکڑے ایسے چنے جیسے حسین نے قاسم چنا تھا۔ ماتمی یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا رضوی صرف اتنا بتا دے، جب حسین نے قاسم چنا تھا، حسین کے پاس امامہ بھی تھا، کندھے پہ چادر بھی تھی۔ جب شام غریبہ کے بعد بی بی زینب آئی تھی، چادر لٹ گئی، پھر ٹکڑے سنبھالے کہاں؟ ایک جگہ پہ جمع کر کے ریت ڈال کے کہتی تھی حسین بیٹے دفنانا آسا۔ جزاک الحسین علیہ السلام۔ مومنین کرام تشریف رکھیں، روتی آنکھوں سے دعا مانگیں کہ آج کے اس صفحے